رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سامعین، ڈاکٹر اسلم پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری ویڈیو سیریز حال سفر کے حوالے سے، جس کے مصنف پیر و مرشد حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ، یہ دوسری ویڈیو ہے، اور اس میں حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف و سلوک کو بہت ہی آسان اور خوبصورت انداز میں حال سفر میں بیان کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو سمجھانے کے لیے ایک درخت سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا ہے کہ دین کا درخت 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ عقائد درخت کی جڑیں ہیں، اور اعمال، حقوق اللہ اور حقوق العباد درخت کے تنے اور شاخوں سے، اور احسان اور اخلاص کو پھل سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو پھل حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ راہ تصوف و سلوک میں لطائف و مراقبات کو ذرائع و وسائل کی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ تصوف اور سلوک کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تصوف و سلوک اصلاح نفس، تزکیہ باطن، یا دوسرے الفاظ میں ہم اگر کہیں تو یہ تعمیر سیرت کا نام ہے۔ اور حضرت جی فرماتے ہیں کہ تعمیر سیرت کی جو عمارت کا بنیادی پتھر ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہے۔ یہاں پر حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا مقصد بیان کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے چاہا کہ پہچانا جائے۔ اس ارادے کی تکمیل میں کائنات وجود پذیر ہوئی، اور کائنات کے اس کرۂ زمین کو مختلف مخلوقات سے آباد اور حضرت انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر ان سب کو اس کی خدمت کے لیے اس کے زیر نگیں کر دیا گیا، اور وجہ تخلیق انسانی محض عبادت الہی قرار دی گئی۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ترجمہ، اور ہم نے جن اور انسان کو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے۔ اسی حقیقت کا اعلان ہے اور طریقہ عبادت سکھانے اور ضابطہ حیات پر چلانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جاتا رہا۔ ان میں سے چند کو اول العظم رسول کے منصب سے نوازا، اور ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا سردار اور امام بنایا گیا۔ گویا تاجدار کونین کا وجود مسعود خلاصہ کائنات ٹھہرایا گیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164، ترجمہ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا اور انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسان کی زندگی 2 چیزوں پر مشتمل ہے، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حیات انسانی جسم اور روح کے اتصال سے عبارت ہے۔ جس طرح ظاہری جسم کے چہرے کے حصے میں مختلف حواس کے لیے مختلف اعضاء ہوتے ہیں، جیسے آنکھ، ناک، کان، زبان اور قوت لامسہ، اسی طرح روح کے حواس کو لطائف کہا جاتا ہے، اور اس کے حواس کو قلبی، روحی، خفی اور اخفا سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کا محل یعنی اس کا جو سینٹر ہے وہ چیسٹ میں ہے، یعنی کہ سینہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سینے میں 5 شیشے ہیں جو ہماری غفلت اور گناہ کے نتیجے میں زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور ان لطائف کو منور کرنے کی واحد دوا
اللہ کا ذکر ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل توجہ ہے کہ ان لطائف کو روح میں وہی حیثیت حاصل ہے جو حواس خمسہ کو جسم میں حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کے جسمانی حواس معطل ہو جائے تو وہ ایک جاندار گوشت کا لوتھڑا رہ جاتا ہے اور اس کی زندگی وبال جان بن جاتی ہے۔ اسی طرح جس آدمی کے روح کے یہ لطائف تاریک ہو تو اس کی ساری روح ناکارہ ہو جاتی ہے۔ چونکہ قبر اور آخرت میں روحانی زندگی ہوگی، اس لیے اس شخص کی اخروی زندگی مصیبت بن کر رہ جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ مجدد رحمت اللہ علیہ القول الجمیل میں لکھتے ہیں کہ ان لطیفوں میں سے ہر ایک کو بدن کے بعض اعضاء سے ایک ربط و تعلق حاصل ہے۔ حضرت فقیر پروفیسر باغ حسین کمال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لطائف منور ہونے تک سارا تصوف ہے، جس سے تزکیہ باطن کرنا مقصود ہے۔ نفس امارہ پہلے لوامہ اور پھر مطمئنہ میں بدل گیا، گویا ذکر کی برکت سے صفائی باطن ہوئی اور اخلاق رذیلہ اوصاف حمیدہ میں تبدیل ہو گئے۔ اس سے آگے مراقبات یا منازل سلوک کا آغاز ہوتا ہے۔ سلوک سے مراد روح کا سفر ہے۔ حیات انسانی جسم اور روح سے عبارت ہے، یعنی انسان میں عالم خلق اور عالم امر سمو دیا گیا ہے۔ عالم خلق میں تو قالب اور نفس شامل ہیں جو عناصر اربع خاک، آب و آتش و باد پر مشتمل ہے، اور عالم امر میں قلب، روح، سر، خفی اور اخفا شامل ہے، جنہیں تصوف کی اصطلاح میں لطائف سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عالم امر سے آئے ہیں، وہیں ان کا وطن ہے۔ اگر خوبی قسمت سے کوئی مرد کامل مل جائے تو وہ لطائف منور کرانے کے بعد سالک کی روح کو پکڑ کر عالم ناسوت سے عالم ملکوت ہفت افلاک، وہاں سے عالم جبروت نو عرش، اور پھر وہاں سے عالم امر لا مکان کی طرف گرم پرواز کرا دے گا۔ جو سالک روحانی سفر کرتا ہوا عالم امر میں پہنچ گیا وہ گویا اپنے وطن میں پہنچا۔ اب اصل سفر تو آگے ہے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر موقوف ہے۔ ہمارے حضرت جی جب کسی کے لطائف میں نگاہ ڈالتے ہیں تو ان کے لطائف سورج کی طرح روشن ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں سامعین آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔